السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ گزشتہ نشست میں عام الحزن پر بات ہوئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی فوت ہوئیں، اور آپ کے اسباب کی دنیا میں ایک بہت بڑا سہارا چچا ابو طالب وہ بھی فوت ہوئے۔ یعنی کہ گھر کے باہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی سہارا بنتے تھے تو وہ آپ کے چچا ابو طالب تھے، وہ بھی فوت ہو گئے۔ اور گھر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دینے کی جو وجہ ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سہارا ہوتی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی فوت ہو گئی، وہ بھی اس دار فانی سے چلی گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسباب کی دنیا میں بالکل اکیلے ہو گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا 50واں سال ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال ہو گئی، اس موقع پر یہ حالات پیش آئے۔ نبوت کا 10واں سال ہے، 10 نبوی ہے، اور اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ عام یعنی کہ سال، عام عربی میں سال کو کہتے ہیں، اور حزن غم کو کہتے ہیں۔ تو یہ عام الحزن تھا، یعنی کہ غم کا سال، کہ اس میں 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور آپ کے 2 سہارے اس دنیا سے چلے گئے۔ اچھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر طائف کا رخ فرمایا، اور طائف جا کر کے پھر لوگوں کو جو ہے وہ دین کی دعوت دی ہے۔ اور طائف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دراصل طائف کے اندر قبیلے تھے 2-4۔ اصل جو قبیلے تھے وہ قبیلہ بنو ثقیف کی شاخ تھے، 2 قبیلے، جن میں سے ایک قبیلہ بنو مالک کا تھا اور ایک قبیلہ بنو احلاف کا تھا۔ احلاف اور بنو مالک یہ دونوں ثقیف ہی کی شاخیں ہیں، اور اس زمانے میں ان دونوں قبیلوں نے اور 2 قبیلوں سے اپنا معاہدہ کیا ہوا تھا، قبیلہ حوازن سے اور قریش سے۔ حوازن نے بنو مالک سے اپنا معاہدہ کیا ہوا تھا، اور قریش سے اپنا معاہدہ احلاف نے کیا ہوا تھا۔ بہرحال یہ دونوں قبیلے ان دونوں قبیلوں کے ساتھ معاہدے میں تھے۔ اس زمانے میں جو قبائلی زندگی تھی وہ اسی طریقے کی ہوا کرتی تھی، جیسے کہ مدینہ کے اندر اوس اور خزرج نے کر رکھا تھا، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ دشمنی اگر کسی قبیلے سے ہوتی تھی تو اس سے معاہدہ کر کے اس کی دشمنی سے امن حاصل ہو جاتا تھا، اپنے قبیلے کے لوگ محفوظ رہتے تھے، یہ اس کا فائدہ ہوتا تھا۔ بہرحال طائف ایک بڑی زرخیز جگہ ہے، آج بھی ہے، اور بڑی سرسبز اور شاداب ہے۔ اس زمانے میں طائف کی اہمیت اور حیثیت ایسی تھی جیسے آج کل کے دور میں مالداروں کے پاس جو فارم ہاؤس وغیرہ ہوتے ہیں، اسی طریقے سے مکے کے اندر رہنے والے جو مشرکین تھے، جو لوگ تھے، ان لوگوں کے جو باغات ہوا کرتے تھے وہ طائف کے اندر ہوا کرتے تھے۔ مکہ بالکل چٹیل میدان، ریگستان، کالے پہاڑ، اور طائف اس کے بالکل الٹ، سرسبز اور شاداب، باغات، میوے، پھل فروٹ، ہر طرح کی نعمتیں وہاں مل جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام بھی تھا، اور مشرکین مکہ کے لیے یا مکے والوں کے لیے طائف ایک بہت اچھی جگہ تھی، فارم ہاؤس کی طرح۔ ان لوگوں کے وہاں باغات تھے، اور وہاں پر جیسے کہ میں نے بتایا قبیلہ ثقیف کی 2 شاخیں بنو مالک اور احلاف دونوں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال یعنی کہ نبوی کا جو 10واں سال ہے طائف کا رخ فرمایا، اور اس سفر میں آپ نے اپنے ساتھ حضرت زید بن حارثہ کو لیا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ سفر 10 دن کا تھا، بعض کہتے ہیں کہ 13 دن کا تھا۔ ان 10 یا 13 دنوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو دین کی دعوت دینے کا فیصلہ فرمایا، ارادہ فرمایا، اور آپ طائف تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر ایک بہت بڑا سردار ہے، اس کا ذکر آتا ہے، اس کے 3 بیٹے تھے، اور اس کے 3 بیٹوں کا نام بھی حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے، عبد، یالیل، مسعود اور حبیب۔ یہ تینوں بڑے سردار تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں سے بات کرنے سے پہلے انہی سے بات کرنا مناسب سمجھا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نبوی اسٹریٹجی تھی، ایک طریقہ تھا، اور یہ طریقہ کارگر بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی علاقے کے لوگوں کو سمجھانا ہو تو اس علاقے کے بڑے یا مالدار یا سردار جو لوگ ہوتے ہیں ان کو سمجھا لیا جائے۔ جب بڑے سمجھ جاتے ہیں تو چھوٹے اپنے آپ سمجھ جاتے ہیں۔ دنیا کے اندر آج بھی یہ اصول کام کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہی تینوں کو سمجھانے کی نیت سے ان کو دعوت دی۔
لیکن بجائے اس کے کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی سردارانہ رویہ اختیار کر دے، یا چلو سردارانہ تو چھوڑو، ایک عام شخص جو مہمان بن کر تمہارے یہاں آیا ہے اس کے ساتھ کچھ کی مہمان نوازی والا معاملہ کر دے، کوئی اس کے ساتھ حسن سلوک کر دے، اس کے بجائے ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الٹا بد زبانی اور بد تہذیبی کا معاملہ کیا۔ ان میں سے ایک شخص نے تو یہاں تک کہا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی تو اس نے کہا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بیت اللہ کے پردے پھاڑنے کے لیے تم ہی ملے ہو؟ یعنی کہ اس زمانے میں عرب کا محاورہ تھا پردے پھاڑنا، یعنی کہ ذلیل کرنا، رسوا کرنا۔ تو معاذ اللہ استغفر اللہ، نقل کفر نہ باشد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنی خدائی کو رسوا کرنے کے لیے تجھے ہی چنا ہے، یہ اس نے جواب دیا۔ دوسرے شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ تیرے سوا اللہ تبارک و تعالیٰ کو نبی بنانے کے لیے کوئی اور نہیں ملا، کوئی بڑا سردار ہوتا، کوئی چوکیدار ہوتا، مطلب کوئی چودراہٹ والا کوئی بندہ ہوتا، تم ہی ملے ہو۔ اور جو تیسرا شخص تھا، تیسرا بھائی تھا، اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اس بدبخت نے تو یوں کہا کہ میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم جھوٹے ہو تو جھوٹے سے تو ویسے ہی بات نہیں کرنی چاہیے، اور اگر تم سچے ہو تو کہیں تمہارا انکار کر کے مجھ پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ اس طریقے سے اس نے بات کی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں بھائیوں سے ایک بات کہی تھی کہ اچھا اگر تم میری دعوت پر لبیک نہیں کہتے، میری بات نہیں مانتے، تو جو میری اور تمہاری بات ہے اس کو اپنے تک رکھنا، لوگوں میں اس راز کو فاش نہ کرنا، میری اس بات چیت کو لوگوں کے اندر اس کا ایڈورٹائزمنٹ مت کرنا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس بات کو افشا کرنے سے منع اس لیے فرمایا تھا کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ ہمارے سرداروں نے یہ سلوک اختیار کیا ہے تو پھر عام لوگ بھی وہی طریقہ اختیار کریں گے۔ اور ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ یہ بات مکہ پہنچے، قریش کے پاس، کہ ان لوگوں کو اگر یہ بات پہنچ گئی تو وہ لوگ اور زیادہ بات کا پتنگڑ بنائیں گے، اور زیادہ جو ہے وہ مذاق اڑائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا تھا کہ بات نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، مجھے چھوڑ دو، میں لوگوں سے بات کر لیتا ہوں، اور میری اور تمہاری بات ہے اس بات کو اپنے تک رکھو، کسی سے ذکر نہ کرنا۔ بجائے اس کے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گفتگو تو اپنے تک رکھتے، انہوں نے اس بات کو فاش کر دیا، لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور نہ صرف یہ کہ لوگوں تک پہنچایا، بلکہ طائف کے جو اوباش اور بدماش قسم کے لوگ تھے، جو نوجوان لڑکے تھے بدتمیز طبقے کے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان نوجوانوں نے، ان اوباشوں نے اتنا پریشان کیا، تالیاں پیٹی، مذاق اڑایا، اور نہ جانے قہقہے لگائے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک موقع پر پتھر مارے گئے۔ بعض روایتوں کے مطابق 3 میل تک یہ پتھر مارے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پتھروں سے لہو لہان ہو گئے، جسم مبارک سے خون نکلتا تھا، اور خون اتنا نکلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین مبارک جو چپلیں ہیں وہ پیروں سے چپک گئیں۔ زید بن حارثہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بالکل اکیلے تھے، لیکن انہوں نے اس موقع پر بڑی بہادری کا اور بڑی جانثاری کا ثبوت پیش کیا۔ جس طرف سے پتھر آتا تھا اسی طرف یہ آگے بڑھ جاتے تھے، پتھر تو چاروں طرف سے آتے تھے، لیکن جس طرف سے لگتا تھا کہ بڑا پتھر آ رہا ہے حضرت زید اس طرف آگے چلے جاتے تھے۔ 2 یا 3 جگہ سے تو حضرت زید بن حارثہ کا سر پھٹا ہے اس واقعے کی وجہ سے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، چلتے تھے، اور یہ لوگ پتھر مارتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تھک ہار کر بیٹھ جاتے تھے، تو یہ بدبخت لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کندھا پکڑ کے اٹھاتے تھے اور پھر پتھر مارنا شروع کر دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا ہے تو شہر کے باہر، طائف جو شہر ہے اس کے باہر جو باغات تھے، کیونکہ باغات عام طور سے شہر کے باہر ہوا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شہر سے باہر نکلے اور باغات شروع ہوئے تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 جانی دشمن عتبہ اور شیبہ، یہ دونوں ربیعہ کے بیٹے قریشی ہیں، ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب باغ کے اندر اللہ کے رسول گئے ان اوباشوں سے پناہ لینے کی غرض سے، تو ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے باغ کے اندر داخل ہوتے ہوئے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے دیکھ لیا۔ حالانکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسے تھے، جانی دشمن تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر یہ حال ہوا کہ ان جانی دشمنوں کو دیکھ کر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک طریقے سے یوں کہہ لیں کہ دشمنی بھول گئے، ایک طریقے سے ترس آ گیا۔ اور ان کا ایک نوکر تھا عداس، یہ عیسائی تھا، فوراً بھاگے ہوئے گئے، یہ عتبہ اور ربیعہ اپنے ہاتھوں سے اپنے باغ کے جو انگور تھے ان کو توڑا اور ایک تشتری کے اندر سجایا، اور سجا کر کے عداس کو دیا، اور کہنے لگے کہ وہ جو درخت کے نیچے بیٹھا ہوا ہے نا، اس سے جا کے کہنا کہ تجھے رشتہ داری کا واسطہ ہے، منع مت کرنا،
کھا لینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب عداس پہنچا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے ایسے بیٹھے ہوئے تھے، لہو لہان خونم خون، عداس نے جب وہ پلیٹ دی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کے اس کو اٹھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگور اٹھاتے وقت فرمایا بسم اللہ، تو عداس نے کہا کہ آپ نے کتنی اچھی بات کہی ہے، یہاں تو یہ کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عداس سے پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا میرا نام عداس ہے۔ آپ نے فرمایا تم کہاں کے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نینوا کا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بھائی یونس کے شہر، حضرت یونس علیہ السلام اس علاقے میں نبی بنا کر کے بھیجے گئے تھے، یونس ابن متہ۔ تو یونس ابن متہ کا نام جب اس نے سنا تو اس نے پوچھا آپ کو یونس ابن متہ کا کیسے پتا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یونس بھی اللہ کے نبی تھے، میں بھی اللہ کا نبی ہوں، میرے نبوی بھائی ہیں۔ تو اس بات کو سن کر عداس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے کو چوما، ماتھے مبارک کو چوما، چہرے مبارک کو چوما، ہاتھ مبارک کو چوما، پیر مبارک کو چوما اور کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گیا۔ یہ ایک وصولی تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سفر میں ہوئی ہے۔ جب عداس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چوم رہا تھا، بوسے دے رہا تھا، تو عتبہ اور ربیعہ یہ دونوں دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ان کے دل نرم ہو گئے تھے، پسیج گئے تھے، لیکن یہ منظر دیکھ کر پھر واپس دشمنی غالب آ گئی۔ اور عداس جب واپس گیا ہے تو ان دونوں نے عداس کو واپس آتے ہوئے دیکھنے کے بعد کہا کہ تم یہ کیا کر رہے تھے؟ تو عداس نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور میں جو ہے ان پر ایمان لے آیا ہوں۔ تو ان لوگوں نے اس کو بہت برا بھلا کہا، ڈانٹا اور ڈپٹا، کیونکہ غلام تھا، کہ تم عیسائی ہو اور تمہارا جو مذہب ہے عیسائیت ہے وہ ان محمد کے لائے ہوئے مذہب سے بہتر ہے، اپنے مذہب پر ڈٹے رہو۔ اس قسم کی باتیں انہوں نے کہیں۔ عداس ان کی باتوں میں نہ آیا۔ آگے بھی شاید عداس کا ذکر آئے گا سیرت کے اندر، کیونکہ عتبہ اور ربیعہ جب جا رہے تھے بدر کے اندر جنگ کرنے کے لیے اور اسی جنگ کے اندر یہ مارے بھی گئے، عداس نے ان کو روکا بھی تھا کہ وہاں نہ جائیں، وہ اللہ کے رسول ہے، لیکن یہ لوگ مانے نہیں۔ آئے گا ذکر اس کا آگے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس صدمے سے گزرے ہیں، ان حالات سے گزرے ہیں، تو آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی، اور وہ بڑی زوردار دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس میں ایک طریقے سے آہ و بکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کے اندر دعا مانگی کہ یا اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزور تدبیر کی اور لوگوں کا جو رویہ، لوگوں کی جو بے توقیری ہے اس کی، اور یا اللہ تو کمزوروں کا رب ہے، تو ضعیفوں کا رب ہے، یا اللہ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے، ایسے غضبناک ترش روح دشمن کے جو مجھے دیکھ کر کے منہ چڑھاتا ہے یا کسی دوست کے، اور یا اللہ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں، اور یا اللہ میں تیرے اس چہرے کے نور کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں جس سے یہ اس قسم کی دعا ہے، اور بڑے پیارے الفاظ ہیں۔ فضائل اعمال کے اندر مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وقت اتنا زبردست گزرا ہے، اتنا سخت گزرا ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جب ہجرت فرمائی ہے، ہجرت کے بعد پھر بدر ہوا، بدر کے پھر ایک سال کے بعد احد ہوا ہے۔ احد کا دن بڑا سخت تھا اللہ کے رسول پر، فتح شکست میں بدل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا حضرت حمزہ اس کے اندر احد کے اندر شہید ہوئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک وہ اس کے اندر شہید ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے زخم آئے، یہاں تک کہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ پہ اٹھا کر کے دوڑے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ پر احد سے زیادہ کوئی سخت دن بھی گزرا ہے، احد سے زیادہ بھی کوئی دن آپ کے اوپر سخت گزرا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ، طائف کا دن مجھ پر احد سے زیادہ سخت تھا۔ یہ طائف کا دن تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ سخت تھا۔ اس موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے تو جبرائیل آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ کہ ایک مقام پر جب میں طائف سے نکل کر کے پہنچا، وہاں پہنچ کر جب میں نے دیکھا تو جبرائیل تھے، اور جبرائیل کے ساتھ ایک فرشتہ اور تھا، اور اس فرشتے کو ملک الجبال کہا گیا، یعنی پہاڑوں کا فرشتہ۔ جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کی قوم نے جو آپ کے ساتھ رویہ اختیار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دیکھا ہے، اور آپ نے جن فریاد کے ساتھ، جن الفاظوں میں آپ نے دعا فرمائی ہے، فریاد کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی سنا ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا ہوں، اور یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آیا ہے، اور اب آپ اس کو جو چاہیں حکم دیں، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ اس فرشتے نے مجھے سلام کرا، اور سلام کرنے کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ یا رسول اللہ میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، پہاڑوں کے اوپر جو اختیارات ہوتے ہیں، جو طاقت ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کی ہے، اگر آپ کہیں
تو میں ان دو طائف کے جو طائف تھا وہ دو پہاڑوں کے بیچ میں تھا، اگر آپ حکم دیں، میں آیا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں، اگر آپ حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں، ان کو پیس کے رکھ دوں اور ان کی جو ہے بالکل ان کا نام و نشان مٹا کر کے رکھ دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس بات کی امید ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو ہو سکتا ہے ان کی آنے والی نسلیں وہ ایمان لے آئیں۔ کیسا حوصلہ اور کیسی ایک طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا ظرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ اتنا ہونے کے، یعنی کہ زخموں سے خون ابھی بھی ٹپک رہا ہے، حالات بری ہے، جبرائیل بھی آئے ہیں جو فرشتے لے کر کے، جو وحی لے کر کے آتے ہیں، وہ آج فرشتہ لے کر کے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جبرائیل سے کہتے ٹھیک ہے، جب اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا تو کر دو اس کام کو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ اور بعد میں اہل طائف میں سے یہ جو ثقیف کے قبیلے ہیں، ان کے اندر سے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے صحابہ اور بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے علماء پیدا فرمائے، پوری دنیا کے اندر ان لوگوں کی برکت سے، ان کی نسلوں کی برکت سے پھر آگے ہدایت کی ہوا چلی ہے، ہدایت پھیلی ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ آگے ایک جگہ آتی ہے نخلا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، وہاں تشریف لے گئے، تو رات کا موقع تھا یا فجر کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور تلاوت کر رہے تھے، تو آپ کی تلاوت سن کر جنوں کی ایک جماعت وہاں سے گزر رہی تھی وہ آئی، اور قرآن مجید میں باقاعدہ اس کا ذکر موجود ہے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، کہ جنوں کی ایک جماعت تھی، ان میں سے ایک جن نے باقی جنوں سے کہا کہ سنو یہ کیا پڑھ رہے ہیں، وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ باقاعدہ جنوں کی یہ پہلی جماعت تھی جو کلمہ پڑھ کر کے ایمان میں داخل ہوئی ہے، یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کے ذریعے سے ان لوگوں کو، جنوں کو مسلمان کر کے ان کے ایمان کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ اس کے بعد جب مکہ کے اندر داخل ہونے کا وقت آیا تو حضرت زید بن حارثہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ، ہم مکہ میں کیسے داخل ہوں گے؟ اس لیے کہ مکہ تک تو یہ بات پہنچی ہوگی، جیسے میں نے بتایا 13 دن کا سفر تھا، طائف کا یا 10 دن کا تھا، اور ان 10 دنوں کے اندر مکہ تک خبر پہنچ جاتی تھی، تو یا رسول اللہ مکہ تک تو خبر پہنچ گئی ہوگی، اور اب تو ان کے حوصلے اور بلند ہو گئے ہوں گے کہ ہم کس طریقے سے آئے ہیں اور کیسے ہمارے ساتھ سلوک ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخنس ابن شریک کو پیغام بھیجا کہ تم مجھے اپنی امان دو۔ اس نے کہا کہ میں قریش کا حلیف ہوں، میں آپ کو امان نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد سہیل ابن عمرو کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا، اس نے بھی منع کر دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم ابن عدی اس کو پیغام بھیجا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امان کو قبول فرمایا۔ اس نے کہا کہ میں مطعم عدی کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امان دیتا ہوں، اور یہ نوفل کا پوتا تھا، نوفل کا۔ اس زمانے میں جتنی بڑی طاقت عبد المطلب کی تھی، اتنی بڑی طاقت عبد المطلب سے ٹکرانے کی وہ نوفل کی ہوا کرتی تھی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کے پوتے ہیں، تو یہ مطعم جو ہے یہ نوفل کا پوتا ہے۔ تو اس زمانے میں ان لوگوں کو، بنو ہاشم کو، اگر کوئی طاقت کے اعتبار سے ٹکر دے سکتا تھا تو وہ نوفل کی اولاد دے سکتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ اپنا امان دینے کے لیے اسی کو پیغام بھیجا، اور اس نے امان قبول بھی کری، ہتھیار لگائے، اپنے بیٹوں کو ساتھ لیا اور کہا کہ میں نے محمد کو پناہ دی ہے، تم میرے ساتھ چلو۔ یہ اپنے بچوں کے ساتھ نکلا، عام اعلان کرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ میں لیا، اور اس نے سب سے پہلے اللہ کے رسول سے پوچھا آپ کہاں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں خانہ کعبہ جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کعبہ گئے، وہاں جا کر آپ نے طواف فرمایا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد بڑا زبردست اور عظیم الشان جو واقعہ پیش آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ واقعہ معراج، یعنی کہ دنیاوی اعتبار سے جب انتہا ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی اور ایک طریقے سے ستانے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت دینے کی جو انتہا ہے پھر وہ کر دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ معراج کروایا، جنت اور جہنم کے نظارے کروائے، اور 7ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش تک آپ کا سفر تھا، اس میں نبیوں سے ملاقات ہوئی ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا ہے اس سفر کے اندر۔ انشاءاللہ اگلی نشست کے اندر اسی واقعہ معراج کا ذکر ہوگا۔ پروردگار جو کہا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔